بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 10 اسلامیات لیکچر نمبر 5. دیکھیں بیٹا، اس کتاب کے شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے. جس کے پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ، ٹھیک ہے. دوسرے حصے میں جو ہے وہ موضوعات مطالعہ ہے، اور تیسرے حصے میں جو ہے وہ ہے احادیث. تو کچھ حصہ ہم شروع سے پڑھیں گے اور کچھ درمیان سے اور کچھ آخر سے. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الجزء الثالث، یعنی تیسرا حصہ، من حدی الحدیث، یعنی حدیث کے حصے سے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس ہے وہ ہے من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، ٹھیک ہے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے روکا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. اب دیکھیں اس حدیث میں ایمان تکمیل کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں. پہلا، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے. نمبر 2، کسی سے بغض یا دشمنی رکھے تو صرف اللہ کے لیے. کسی کو کچھ عطا کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے روک لے تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب پہلا جو ہے کسی سے محبت کرنا. چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے. ماں کی محبت مثالی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو بندے کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ جس سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے. اللہ کے دوستوں سے محبت کرے. قرآن کریم میں اللہ نے اپنے دوستوں کے نام بتلا دیے. پہلے نمبر پر پیغمبر اور انبیاء کرام علیہم السلام، پھر صحابہ کرام، پھر شہداء، مجاہدین، صدیق یعنی سچے لوگ، اولیاء اللہ، اور حلال روزی کمانے والے اللہ کے دوست ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبہ پر رش کریں گے، ٹھیک ہے، جو انہیں اللہ کے یہاں ملے گا. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اب دوسرا جو ہے وہ ہے کسی سے بغض رکھنا تو اللہ کی رضا کے لیے. اب یہاں بغض اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ مومن کو کسی انسان سے ذاتی دشمنی یا بغض و عناد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اس کا بغض اور عناد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہی دشمنی کرتا ہے. اللہ کے دشمن کون لوگ ہیں؟ کفار ہیں جو اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں. فاسق اور فاجر لوگ ظالم لوگ ہیں جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں مومن کی ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ بغض جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس کے دل میں کوئی بغض اور کینہ نہیں ہوتا. تیسرے جو ہے کسی کو کچھ عطا کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اب دیکھیں مومن جب بھی کوئی مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس سے اس کی غرض صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ ریاکاری، دکھاوا یا کوئی ذاتی مفاد، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہماری زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، مدرسوں، مساجد کی امداد اور جہادی فنڈ وغیرہ میں اس وقت قبول ہوتے ہیں اور خیر و ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں کہ جب اس سے مقصد جو ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ٹھیک ہے. اب کسی کو عطا کرنے سے روکنا، کسی کی امداد روکنے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. مثلا
کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے مگر جب پتہ چلے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے کسی مستحق کو دینی چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہاتھ روکنا ہوا۔ اس حدیث پر عمل کرنے سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اسلامی معاشرے کا معیار بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیٹے یہ آج کی حدیث تھی، آپ لوگ اس میں ہم نے تکمیل ایمان کی 4 باتوں کی وضاحت کی، یہ آپ لوگ کو نوٹس مل جائیں گے، اس میں آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔